أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے اور جو نقشہ ترتیب دیا ہے، وہ عظیم نقشہ ہے، اور اسی انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے رہنے والے ایک ایک شخص کو اس نقشے سے جوڑا ہے۔ وہ نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اپنی خاص تجلی کی کرسی بنائی، اس کے نیچے عرش بنایا، اس کے نیچے بیت المعمور بنایا، اور اسی سینٹر کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر کعبہ کو بنایا۔ اور اس کعبہ کو جو زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو بیت العتیق کہا، سب سے پرانا، زمین سے بھی پرانا اور آسمان سے بھی پرانا، پوری کائنات سے پرانا یہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبہ کی صورت میں بنایا۔ اور بنانے کے اعتبار سے قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اول بیت، سب سے پہلی تعمیر، پوری کائنات میں آسمان کی تعمیر بھی نہیں ہوئی اور زمینوں کی تعمیر بھی نہیں، اس کعبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے بنایا، پھر اسی کعبہ سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، اور اسی کعبہ کے اوپر سے اللہ نے آسمانوں کو پھیلایا۔ تو وہ پہلی تجلی کی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر مقرر فرما کر پوری کائنات کا نقشہ وہاں سے ترتیب کیا۔ اور اسی لیے اس مکہ مکرمہ کو جہاں کعبہ ہے ام القریٰ کہا گیا قرآن پاک، کہ جتنی بستیاں پوری دنیا کے اندر ہیں ان سب کی ماں، جس طرح ماں سے اولاد پھیلتی ہے اسی طریقے سے اس جگہ سے ساری کائنات پھیلی ہے، ساری بستیاں پھیلی ہیں، تو اس کو ام القریٰ کہا۔ اور جو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، یہ اسی ام القریٰ سے ہے، کہ یہ بستی خاص طور سے جس کا مرکز رہے گی، اور یہ مرکز جو بنایا جا رہا ہے، جن کی پیدائش کی جگہ رہے گی، جن کی ساری زندگی کی شروعات جہاں سے ہوگی، امی ہے، یعنی اس ماں والے ہیں جہاں سے ساری بستی کو ماں کہا گیا، اسی نسبت سے آپ کو امی کہا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کو جوڑنے کے لیے پھر وہاں سے نظام بنایا گیا کہ پوری دنیا اس وقت جڑے گی اس مرکز سے جب اپنے علاقے میں وہ کوئی مسجد بنائے۔ مسجد بنانے کا مطلب ٹاور بنانا ہے آج کی زبان۔ اس کعبہ اور عرش اور کرسی سے کنیکشن جوڑنے کے لیے
اپنے اپنے علاقوں میں ٹاور بناؤ. یہ آج کی زبان میں استعمال کریں، یعنی مسجد بناؤ، اور اس مسجد کا رخ ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اس سے ذرہ برابر ادھر نہیں اور ادھر نہیں. اسی سمت پر اپنی مسجدوں کو تعمیر کرو تاکہ اس کا کنیکشن وہاں سے بالکل صحیح جڑ جائے. اور جہاں یہ ٹاور بن جائے گا آس پاس کا علاقہ اس نور سے جو کرسی اور عرش سے ہوتا ہوا کعبۃ اللہ پر اتر رہا ہے، وہ کنیکشن وہاں کی بستی والوں کا جو اس مسجد کے چاروں طرف رہتے ہیں ان کا بھی کنیکشن جڑ جائے. اب وہاں کے رہنے والوں سے یہ کہا گیا کہ جہاں یہ مسجد بن جائے اور آس پاس لوگ آباد ہوں، ان کو چاہیے کہ اگر وہاں سے کنیکشن جوڑنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اس کے اندر آ جائے، اس چہار دیواری کے اندر آ جائے، تو تم پورے پورے اس نور سے چارج ہو جاؤ. پھر اس نور کو لے کے مسجد سے تم نکلو گے تو پھر چاروں طرف ہدایت ہی ہدایت ہوگی. فیہ آیاتٌ بیناتٌ مقام ابراہیم. اللہ نے ہدی للعالمین کہا اس مرکز. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سارے عالم وہیں سے جوڑ دیے گئے، جتنے عالم، چاہے نیچے کے ہوں یا اوپر کے، سب کی برکتیں اور سب کی ہدایتیں وہاں سے پھیل رہی ہیں. جو لینا چاہے وہ اپنا کنیکشن وہاں سے جوڑے، ایک مسجد بنائے اور مسجد کے اندر 5 وقت کی حاضری دینا شروع. یہ ہدایت اور یہ برکت جو وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے اس کا حصے دار بن جائے، اس کی بیٹری چارج ہو جائے. اور جو اس کنیکشن سے کٹ جائے گا، ایک شخص نے موبائل تو لے لیا لیکن ریچارج نہیں کرتا، کس کام کا ہے؟ اس کوڑا ہے، ڈال دو کہیں بھی. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کا ایک وقت کا کنیکشن اس مسجد سے کٹ گیا، اس کی نماز چھوٹ گئی، تو فرمایا وہ کوڑا ہے جیسے کہ پوری دنیا منہدم ہو گئی، کچھ رہا ہی نہیں اس کے پاس، سب ختم. حدیث پاک میں اس طرح پر کل کا کل لٹ گیا، اس کا کچھ نہیں بچا اس کے پاس. جس موبائل میں ٹاور نہ آ رہا ہو، جس موبائل میں ریچارج نہ ہو، اس کا کنیکشن کٹ گیا ہو، وہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک مرکز سے جوڑا ہے. اور اسی لیے فرمایا جو مسجد کے اندر آئے اسے چاہیے کہ یہ دیکھے اس کا چہرے سے لے کر کے پیر تک کوئی چیز اس کعبہ کی طرف سے ہٹی ہوئی تو نہیں، سر سے لے کے پیر تک. اگر تم اس برکتوں سے اور ہدایتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو مسجد میں آنے کے بعد تم کو سر سے لے کے پیر تک یہ دیکھنا پڑے گا کوئی چیز اس سینٹر سے ہٹی ہوئی تو نہیں، جس سینٹر سے ہم کو جوڑا جائے، کعبۃ اللہ سے، عرش و کرسی سے. اسی لیے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ایک ایک کا کندھا پکڑتے تھے. تم اس طرف سے تھوڑے سے پھرے ہوئے، اٹے ہوئے، فیضیاب نہیں ہو پاؤ. کسی کو آگے کرتے تھے، کسی کو پیچھے کرتے تھے. ایک ایک چیز بالکل ٹھیک کعبہ کی طرف تمہاری ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے، پوری سب ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہو. آپ اس پر بہت زور دیتے تاکہ جو کنیکشن کا
اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے اس سے ہم محروم نہ رہیں۔ کھڑے ہوں، سنت کیا بتائی جاتی ہے؟ 1 منٹ کے مدرسے میں برابر سنایا گیا کہ آپ کی ٹھوڑی اس سینے سے ملنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے تو یہ چہرہ آپ کا کعبہ کی طرف نہیں رہا، آپ کا چہرہ زمین کی طرف چلے، کنیکشن کٹ۔ صرف اتنا جھکانا ہے کہ سجدے کی جگہ نظر آ جائے تو آپ کا چہرہ ٹھیک کعبہ کی طرف، یہ کنیکشن جڑ گیا۔ پیروں کی انگلیاں دیکھ لو کہ ایسے نہ ہو، ایسے ہوئی تو آپ کی انگلی ادھر اور ادھر جائے گی۔ کعبہ کی طرف سے پیروں کی انگلیوں کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ پیروں کو بار بار دیکھو، رکوع میں دیکھو، کھڑے ہوتے ہوئے دیکھو کہ یہ پیروں کی انگلیاں بالکل سیدھی کعبہ کی طرف ہیں یا نہیں۔ آخر وقت تک دیکھو، کھڑے ہوتے میں دیکھو، رکوع میں دیکھو، بار بار جھکایا جا رہا ہے، رک جھک کے دیکھو، پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھو رکوع کے اندر، یہ کہیں ایسے تو نہیں ہے تمہارے؟ معلوم ہوا کعبہ کی طرف نہیں بلکہ دائیں بائیں جا رہے۔ پیروں کی انگلیاں بھی کعبہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ جب ہاتھ اٹھانے کا نمبر آئے تو ان ہتھیلیوں کو بھی ٹھیک اسی طرف ہونا چاہیے جہاں سے برکتوں کا اور ہدایت کا سرچشمہ جائے، وہ کعبۃ اللہ، وہ عرش و کرسی کا ٹھیک سیدھا۔ تو آپ کی ہتھیلیاں ایسے ہوں کہ بالکل پوری ہتھیلی کعبہ کی طرف۔ جب ہم نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسے کیا تو آپ کی ہتھیلیاں تو آسمان کی طرف ہیں، جو کعبہ سے کنیکشن ہے وہ آپ کی ہتھیلیاں محروم ہو چکی، نہیں ہے اس طرح۔ یا کسی نے ایسے کر لیا، ایسے نیت باندھا تو یہ ہتھیلیاں اس کی کعبہ کی طرف کہاں؟ تھوڑا سا بھی ہٹے گا اتنے ہی حصے سے محروم ہو جائے۔ اگر ہم کو ریموٹ سے اے سی چلانا ہے اور ہم ریموٹ کو لے کے اے سی کی طرف کرنے کے بجائے ایسے کر دیں، تھوڑا سا ہٹا دیں، اے سی چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بائیں طرف ہٹا دیں تو نہیں چلے گا، دائیں طرف ہٹا دیں تو نہیں چلے گا۔ ریموٹ کو ٹھیک آپ کو اے سی کی طرف کر کے جب کھٹکا دبے گا تو کنیکشن جڑ جائے، ٹھنڈک شروع ہو۔ جب ہم نے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر دیا تو یہ کہاں ریموٹ اس طرف ہو رہا ہے جہاں سے ہم کو نور و ہدایت مل رہا؟ گال کی طرف کر لیا، آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ پڑھنے کے زمانے میں مشق کروایا کرتے تھے ہم لوگوں کو، تو پہلے دیوار پر ہاتھ رکھواتے تھے کہ پوری ہتھیلی دیوار پر رکھو۔ جب ہتھیلی پوری دیوار پر رکھ دی کہ بس اسی کو پیچھے لیا، معلوم ہو کعبہ کی دیوار پر ہماری پوری ہتھیلی فٹ ہو رہی۔ اگر ہم ٹھیک کعبہ آ جائے تو ہتھیلی پوری کی پوری ہماری کعبہ سے فیضیاب۔ اور اسی تصور کو بدلا، تصور کرو کہ یہ میری ہتھیلی کعبہ کی دیوار سے لگ چکی، کنیکشن جڑ چکا۔ چہرہ بھی ادھر ہی ہونا ہے، ہتھیلی بھی ادھر ہی ہونی ہے، پیروں کی انگلیاں بھی ادھر ہی ہونی ہیں، ذرہ برابر ادھر سے ہٹنا ہے، تصور ادھر ہی ہونا ہے۔ ہمارا تصور تو وہاں کعبہ کی طرف جاتا ہی نہیں، ہم تو اسی مسجد تک محدود ہو کے چلے گئے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمیں اس وقت یہاں کھڑا کیوں کیا گیا ہے، ہمارا کنیکشن کہاں سے جوڑا جائے۔ تحیات میں بیٹھو تو گھٹنے پر جو ہاتھ رکھے جائیں گے وہ اس انداز سے رکھے جائیں گے کہ ہماری انگلیاں کعبہ کی طرف رہنی چاہیے۔ اگر ہم نے ہاتھ آگے بڑھا دیا گھٹنے سے تو یہ انگلیاں ہماری زمین کی طرف چلی گئی، کعبہ سے پھر۔
گھٹنے پر ہاتھ بھی اسی انداز سے رکھا جائے گا کہ ہماری انگلیاں کعبہ کی طرف برقرار. سجدہ کرنا ہے تو پیروں کو دبانا ہے. اگر آپ نے پیر ایسے کھڑے کر رکھے تو پیروں کی انگلیاں کعبہ سے محروم. اس کو دبا کر کے پیر کو انگلیوں کو موڑنا ہے کعبہ. پیروں پہ زور دے کر کہ یہ انگلیاں ٹھیک کعبہ کی طرف ہماری سجدے کے اندر بھی ہو جائیں. یہ سنتیں ہیں جو سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہیں تاکہ کوئی وہاں سے محروم نہ رہ جائے. یہ پوری دنیا کا نظام ہے. گول اللہ نے دنیا بنائی. جدھر مسجد بناؤ اس کا رخ کعبہ کی طرف, جدھر مسجد بناؤ اس کا رخ کعبہ کی طرف. جو آ کے کھڑا ہو وہ ٹھیک کعبہ کی طرف ہو, ادھر ادھر نہیں. یہ دنیا کا نقشہ ہی اللہ نے اس انداز سے ترتیب کیا اور پھر فرمایا کہ 24 گھنٹے تم کو ادھر کا تصور رکھنا. یہ تو ریچارج ہو گئی تم آ کر کے. اب 24 گھنٹے دل تمہارا ادھر ہی لٹکا رہنا چاہیے. 24 گھنٹے نظام اس طرح سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہیں پاخانہ کرنے کی ضرورت ہے, پیشاب کرنے کی ضرورت ہے, بیوی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ایسے موقع کے اوپر سوچنا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. ایسے موقع پر بھی وہاں کا تصور ختم نہیں ہوگا. پاخانے کے لیے, پیشاب کے لیے بیٹھتے وقت یہ دیکھنا کہ کہیں تمہارا منہ یا پیٹھ اس طرف تو نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ذلت کی حالت ہے. اور یہ نہیں, اس عظمت والی جگہ کی طرف اس حالت میں جس وقت تم ننگے ہو رہے ہو تمہارا منہ اور تمہاری پیٹھ ادھر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی تصور سکھایا گیا. کعبۃ اللہ سے کنیکشن جڑا رہا, اس کی عظمت دلوں میں پیوست رہے. بیوی کے ساتھ مشغول ہوتے وقت جو کہیں تمہارا چہرہ تو ادھر نہیں ہے. منع کیا ہے سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عظمت کو برقرار رکھو, بستر پر بھی برقرار رکھو, اور پیشاب پاخانے کے وقت بھی ادھر منہ یا پیٹھ ہونا نہیں چاہیے. اس عظمت والی جگہ کی طرف عظمت کے ساتھ متوجہ ہوا جائے گا, ذلت کے ساتھ نہیں متوجہ ہو. عام طور سے یہ سارے سبق ہم نے اپنے اولاد کو پڑھانے چھوڑے. یہ سبق کوئی بھی پڑھا رہا اپنی اولاد کو آج کہ ہمیں دنیا میں بھیج کر کے اللہ نے کنیکشن جوڑا کدھر ہے, اور 24 گھنٹے تصور کیا رہنا ہے. جس جوان کو پیشاب کی ضرورت پڑی, نالی دیکھی, اس نے چین کھولی, اکڑا ہو گیا. اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ میں اس وقت کہیں کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کیے ہوئے تو نہیں, کیونکہ ہم نے بچپن سے سکھایا, بتایا, توجہ نہیں دی. چھوٹا سا بچہ ہے, 1.5 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے. جس وقت وہ پیشاب کرنے کے لیے چلے گا تو ماں باپ کو چاہیے اس کو بتائیں بیٹا ادھر منہ کر کے نہیں, ادھر منہ کر کے بیٹھ, ادھر قبلہ ہے, ادھر کعبہ ہے, ادھر مسجدیں ہیں, اس رخ پہ نہیں بیٹھا جاتا. یہ 1.5 سال کا بچہ, 1 سال کا بچہ جب اپنے کانوں میں ان آوازوں کو سنے گا, کیا بڑا ہو کر اس پر متوجہ نہیں ہو؟ بیٹا ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی چند مہینے کا ہے, چند دن کا ہے, ماں اگر اسے گود میں لے کر کے پیشاب کرا رہی ہے تو اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچے کا منہ ادھر مت کرنا کعبہ کی. یہ بچے کے پیشاب کی دھار کعبہ کی طرف نہیں جانی چاہیے. وہ تو بچہ ہے, تم تو بچے نہیں ہو, تم تو بڑے ہو, سمجھدار ہو. تمہیں پوٹی کے اوپر بٹھالنا ہے بچے کو, اس پوٹی کا رخ کہیں کعبہ کی طرف منہ اور پیٹھ تو نہیں. آپ اس کو اس طرح بٹھا لیں اور بتائیں بیٹا ادھر نہیں, ایسے بیٹھا جائے گا, اس لیے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, ادھر کعبہ ہے, ادھر اللہ کا گھر ہے. یہ بچپن سے سبق پڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے.
آج ان سبقوں کو پڑھانا ہم نے چھوڑ دیا. جس طرح چاہا پوٹی اٹھال دیا، جس طرف چاہا بچے کو پیشاب کرا دیا. اب یہ بڑا ہوتا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کا نقشہ اللہ نے کیسا بنایا، ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرف متوجہ، کس وقت ہونا ہے اور کس وقت نہیں ہونا. یہاں تک ارشاد فرمایا گیا اگر تمہیں تھوکنا ہے تو تھوکنے سے پہلے بھی تمہیں دیکھنا ہے کہ ادھر قبلہ تو نہیں. تھوکنے سے پہلے بھی تم کو دیکھ. 24 گھنٹے ذہن ادھر ہی ہے، دل ادھر ہی ہے. جب 24 گھنٹہ دل کعبہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر اللہ جو کعبہ والا ہے وہ اپنی طرف بندے کو جذب. اور جب 24 گھنٹے ہمارا تصور نہیں تو پھر ہمیں کیا ملے؟ تھوکنے سے پہلے بھی سوچنا ہے، پیشاب سے پہلے سوچنا ہے، پخانے سے پہلے سوچنا ہے، لیٹنے سے پہلے سوچنا ہے کہ لیٹنے میں ہمارے پیر کعبہ کی طرف تو نہیں ہو. لیٹنے سے پہلے بھی سوچنا. یہ نظام قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفسیر سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی. بہت غفلت ایمان والے کی ادھر سے ہو. آج یہ سارے تصورات ہماری اولادوں کے ذہن سے محو ہو چکے کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے انہیں یہ سبق نہیں پڑھا. ایک شخص نے نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کعبہ کی دیوار کی تھوک دی. اللہ کے حبیب کی نگاہ پڑ گئی، بلایا ادھر آؤ، اس کو صاف کر. اس تھوک کو اللہ کے حبیب نے صاف کروایا، اس کو صاف کر. اور جب اس نے صاف کر لیا انہوں نے، اگر تم نے صاف نہ کیا ہوتا تو قیامت کے میدان میں یہ بلغم، یہ تھوک تمہاری پیشانی پہ لگا کے لایا جاتا. تم نے بے حرمتی کی ہے، بے ادبی کی. کون اولاد بچے کو تھوکنے کا بھی سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ سارے جہان کے سرتاج ہیں، یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ تھوکنا کدھر ہے، تصور کدھر ہے، تمہیں ہر وقت تعلق کس سے قائم ہے. یہ 24 گھنٹے ہمارے اسی انداز سے ترتیب دیے گئے. تھوکتے وقت، پیشاب کرتے وقت، پخانہ کرتے وقت، لیٹتے وقت، اٹھتے وقت، نماز کے وقت، ہر وقت پہ گھٹیا کام ہے کعبہ سے منہ ہٹا لو، اچھا کام ہے کعبہ کی طرف منہ کر لو. قرآن کی تلاوت کرنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرو. ذکر کرنا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے ذکر کرو. ہر اچھی چیز کرتے وقت تم کعبہ کی طرف اپنا رخ کرنا، اور ہر گھٹیا کام کرتے وقت اپنے چہرے کو، اپنی پیٹھ کو کعبہ کی طرف سے ہٹائیں. اگر تم اس طرح چلو گے تو پھر کعبہ والے سے تمہارا رابطہ ہو جائے، اس کعبہ والے سے تمہارا تعلق ہو جائے، اور جتنا تم ادھر سے کٹو گے اس کعبہ والے سے تم کٹتے چلے جائیں. یہاں تک فرمایا گیا اگر گھر میں گنجائش ہے تو اپنا بیڈ اس طرح بچھاؤ کہ جب تم سیدھی کروٹ لیٹو تو تمہارا چہرہ کعبہ کی طرف ہو جائے. اگر گھر میں گنجائش، بستر بھی، اپنا بیڈ بھی ایسے ہی بچھاؤ، سیدھی کروٹ لیٹو اور تمہارا چہرہ اور سینہ کعبہ کی طرف ہو جائے. اگر تمہیں قربانی کرنی پڑے، تم پر فرض ہو جائے، تو اس جانور کو لٹالتے وقت بھی تمہیں کعبہ کی طرف اس کا منہ کرنا. ہمارا تو ہے ہی ہے، اس جانور کا بھی کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے جس کو تم چاہتے ہو کہ اس کو اللہ قبول کر. جب تم نے 5 وقت مسجد میں اپنا منہ کعبہ کی طرف نہ کیا، جانور کا وقت کیا ملے ہے؟ جانور کبھی جس کو تمہارے طرف منسوب کیا گیا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں بھیج رہے ہو، دے رہے ہو، تو فرمایا کہ اس کو پہلے کعبہ کے رخ پر لٹاؤ، اس کے بعد اللہ کے حوالے. اور کعبہ کے رخ پر لٹالنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، ان جملوں کو کہو. یہ جملے اللہ نے بڑے عظیم جملے بنائے.
کوئی بھی جانور اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا حرام ہو جائے، اس کا کھانا حلال نہیں رہے۔ بعض وقت ایک آدمی چھری چلا رہا ہے، اس نے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا، چھری پہ ذرا اور زور لگانا ہے، ہلکی چھری چل رہی ہے اس کے ہاتھ سے، کسی دوسرے نے ہاتھ لگا کر کے، کاٹنے والے نے ہاتھ لگا کر اور ہاتھ لگا دیا، تو جو دوسرے نے ہاتھ لگایا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا تو ہوگا صحیح، ورنہ غلط ہو جائے۔ اس چھری پر 3 لوگوں کا ہاتھ لگا ہے، تینوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، کعبہ کی طرف لٹال کر کے۔ بعض وقت دیکھا ہے کہ ذبح کرنے والا تو خاموش ہے، 5 لوگ 10 لوگ گھر کے کھڑے ہیں جو قربانی کرا رہے ہیں، سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، لیکن جس کے ہاتھ میں چھری ہے اس نے نہیں پڑھا، حلال نہیں ہوا۔ پڑھنا اسے ہے جس کے ہاتھ میں چھری۔ بہت سے علاقوں میں تو دیکھا، جانا ہوا، کسی نے بسم اللہ اللہ پڑھا ہی نہیں، کیا بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہ چھری پڑھوا لی، چھری پڑھوا لی۔ یہ کعبہ سے کنیکشن نہیں قائم ہوا، اس کعبہ والے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئی، یہ حلال نہیں کہلاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے نہیں کھا سکتے۔ اس جانور کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے جس وقت اس کے کانوں میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا۔ جانور کی تکلیف کو بھی ختم کرو۔ اگر ڈاکٹر آپریشن کرنے چلتا ہے کسی کا تو یا تو اس کو بے ہوش کرے گا یا سن کرے گا، اس کے بعد آپریشن کر سکتا ہے، بغیر سن کرے اور بغیر بے ہوش کرے مجرم ہو جائے۔ آپ نے اس جانور کو سن نہیں کیا، بے ہوش نہیں کیا، اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اے جانور تو بھی اللہ کے لیے اور میں بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی کے حکم پر تجھ کو میں، ساری تکلیف اس کی ختم ہو جائے۔ گویا ایسا جیسے کہ اس کو سن کر۔ آج عام طور سے مرغوں کی دکان پر شادیاں ہو رہی ہیں، ایک جگہ پر مرغے 1000 کٹنے، 500 کٹنے، اس کاٹنے والے نے گانے کی لیڈ کان میں لگا رکھی اور بس وہ کھٹا کر اس کا ہاتھ چلتا۔ ہم پہنچے کھانے کے لیے، اوہو چکن، یہ پتہ ہی نہیں کہ کٹ کے کیسے آیا ہے، یہ حلال بھی ہے یا نہیں حلال۔ گانوں کی آواز پہ کٹ کر کے آئے، ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ نہیں پڑھا گیا۔ گٹکا منہ میں ہے کاٹنے والے کے، اس کو پڑھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے منہ کے اندر، کہاں کا چاہیے، مار دیا ہاتھ۔ ہم بڑی خوشی سے چکن لے آئے، گھر میں پکوا رہے ہیں، پکوان چل رہے۔ جب تک اللہ کا نام نہیں لیا جائے کیسے ہمارے لیے۔ ابھی حیدرآباد آ رہا تھا، 27 لوگ حیدرآباد کے نینی تال سے آ رہے تھے، ٹہل کر کے سامنے سب سیٹوں میں چاروں طرف ریزرویشن تھے۔ کھانے والا آیا، اس نے کہا بھائی کھانا کون سا چاہیے، ویج نان ویج؟ میں نے کہا بھائی وہی ویج چاہیے، سبزی دال چاہیے؟ ان سب نے چکن چاہیے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا یہ ٹرین ہے، یہ کوئی مسلمان یہاں نہیں ہے، یہ ذبح کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہ جانور جو کاٹا گیا ہے یہ کس نے کاٹا ہے؟ جھٹکے سے کٹا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے حبیب کی امتی ہیں، قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ تو بجائے اس کے ہاں یہ بات ہم کو بھی معلوم ہے، بات بالکل صحیح ہے، آپ کہہ رہا بات بالکل صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اصل بات یہ ہے 20 دن ہو گئے ہیں ہم لوگ نینی تال گئے تھے، ابھی تک گوشت کا ایک ٹکڑا منہ کو نہیں لگا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ جواب کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کے ایک طالب علم جاپان میں کام کرتے ہیں، واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ وہ جب آئے ملنے کے لیے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی وہاں گوشت کا کیا نظام ہے؟ بولے 2 سال ہو گئے
گوشت کی ایک بوٹی بھی منہ میں نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اسلامی طریقے پر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا انتظام نہیں تھا. 2 سال تک. یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے کعبہ کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا. یہاں تو منہ کے مزے ہیں، چٹخارے ہیں، کچھ بھی ہو نا. کتنے ہم اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جائیں. اسی طریقے جانوروں کی خوب قربانی پیش کرو. میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے یہاں روٹی بھی روزانہ کھانے کو نہیں ہوتی ہے، 5 روپے 10 روپے روزانہ گولک میں ڈالتے ہیں، اور جب سال پورا ہوتا ہے تو گولک کھول کے قربانی کراتے ہیں. یہاں لاکھوں روپے سامنے سے ہو کے چلے جاتے ہیں کہ صاحب ایک کافی ہے گھر کی طرف سے. گھر میں 5 لوگ ہو، سب کے بینک بیلنس ہیں اور قربانی کرنے کو تیار ہے. اسی طریقے سے یہاں تک فرمایا گیا اگر تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو تمہیں دفن کرنا ہے تو بھی اللہ کے حبیب قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ قبر میں اترے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے اس کا چہرہ بھی، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف کرو. عام طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردے کو چت لٹال دیتے ہیں قبر کے اندر. اس کا سینہ اور چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. نہ زندگی میں کعبہ یاد رہا، نہ مرنے کے بعد یاد. پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، کوئی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لو، مردے کو کروٹ سے لٹالنا ہے، اس کا سینہ بھی کعبہ، اس کا چہرہ بھی کعبہ کی طرف. پیر کی انگلیاں مرتے ہی اسی لیے باندھی جاتی ہیں کہ اگر پیر پھیل گیا تو کروٹ سے لٹالیں گے تو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہو پائیں گی. باندھا تو جاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں باندھا کیوں جاتا ہے. ہم محروم ہوتے چلے. اللہ ان سب کو سمجھنے کی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر یہ قربانیاں، یہ سب اسی کعبہ سے جوڑی جا رہی ہیں، اسی اللہ سے جوڑا جا رہا ہے. خوب خوب جڑنے کی اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق